حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین حسین یا حسین مولا حسین یا حسین ایوا غریب ایوا شہید ایوا مظلوم ایوا مظلوم حسین یا حسین مولا حسین یا حسین کرو کرو شاہد دیکھا جب خواب میں سکینہ نے دیکھا حسین تسلیم کی جھک کے جہاں میں جعفر ثانی کا نام ہے ابا جہاں میں جعفر ثانی کا نام ہے حسن کے دیکھ کے پانی کا نام ہے ابا نظر حسین کی دل فاطمہ کی جائی کا نظر حسین کی دل فاطمہ کی جائی علی کی عہد جوانی کا نام ہے جہاں میں تقبل اللہ جزاکم اللہ ایک سلوات بھیجیے محمد جب کربلا میں با
زینب جدا ہوئی کربلا میں بھائی سے زینب جدا ہوئی یعنی اسیر دختر مشکل کشا ہوئی ہر ایک ظلم سہ کے اسیر بلا ہوئی لوٹی گئی اسیر ہوئی بیردہ ہوئی بادل حسین ایسا پھرا سب زمانہ تھا بادل حسین ایسا پھرا سب زمانہ تھا زینب کی پشت پاک تھی اور تازیانہ تھا زینب کی پشت پاک تھی اور تازیانہ تھا عابد کے ہاتھ باندھ چکے تھے رسن میں زینب کا بازو باندھا گیا واہ مصیبت شیطانی وہ تھی ہائے بھلا اس کا کیا گناہ ارے راوی بیان کرتا ہے اب یوں باش کو راوی بیان کرتا ہے ارے پھر آیا سر کھلے بلوائے عام میں پھر آیا سر کھلے بلوائے عام میں سیدانیوں کو لے گئے بازار شام میں سیدانیوں کو لے گئے بازار شام میں یہ بیان وہ خلق میں عزت مآب ہے عالم کے پردہ پوش بزور حساب ہے نانا رسول جن کے پدر بو تراب ہے اور اب تو اجتحام میں یہ بے نقاب ہے اب تو یہ دہام میں بے نقاب قدرت خدا کی جن کی جگہ ہو بہشت میں یوں در بدر پھرے ہیں وہ دنیا دشت میں یوں در بدر پھرے ہیں دنیا داخل ہوا جو شام میں وہ لشکر ستم موتی یزید کو خبر آمد حرم مارے خوشی کے پھول گیا بانی ستم ارے بولا حسین پر ہوئے منصور آج ہم بولا حسین پر ہوئے منصور سارے دشت میں دکھاؤں گا صفت رسول کا سارے دشت میں دکھاؤں گا صفت رسول کا دربار میں ہے داخلہ لے رسول کا دربار میں ہے داخلہ آلے رسول کا بسم اللہ الرحمن الرحیم قید عابد ہے مگر احمد کا کنبہ ساتھ ہے ایک اور درود پڑھیں بہت زبردست مراجعہ کریں محسوس ہوں گے انشاءاللہ توجہ چاہتا ہوں قید عابد ہے مگر احمد کا کنبہ ساتھ ہے احمد کا کنبہ ساتھ ہے یعنی ایک نشر و اشاعت کا ادارہ ساتھ ہے یعنی ایک نشر و اشاعت کا ادارہ ساتھ ہے دو میں سے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے ملا فرمائے مطمئن نیزے پسر ہے
اس لیے شبیر کا مطمئن نیزے پسر ہے، اس لیے شبیر کا، اس لیے شبیر کا مرتضیٰ کی بولتی نہج البلاغہ ساتھ ہے، مرتضیٰ کی بولتی نہج البلاغہ ساتھ ہے۔ 4 مصروں کے لیے حکم ہوا ہے، مجھے یاد نہیں کہ میں نے یہاں پڑھے کہ نہیں پڑھے، حاضر کرتا ہوں سراج بھائی کیا میں نے پڑھے تھے، توجہ چاہتا ہوں ملا فرمائیں۔ آیا سوال کون ہے سب سے بڑا شہید، توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ آیا سوال کون ہے سب سے بڑا شہید، سب سے بڑا شہید، توجہ حضرات۔ کاغذ پا میں نے اصغر بشیر لکھ دیا، کاغذ پا میں نے اصغر بشیر لکھ دیا۔ اور یہ 2 میں سے توجہ چاہتا ہوں، بچوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب دل اپنا کام کرنا بند کرنے لگتا ہے تو ڈاکٹر سینے کو دباتا ہے، پش کرتا ہے اور دھڑکن واپس آتی ہے، مشاہدہ ہے میرا، خاص طور سے ملا فرمائیں۔ تو میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، میں نے کہا طبیب سے سینے میں درد ہے، سینے میں درد ہے، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا، نسخے میں اس نے ماتم شبیر لکھ دیا۔ 4 مصرے اور پڑھوں گا، اس کے بعد چند اشعار۔ بلا فرمائے درود پڑھیں باوز بلند۔ مٹانے دین کو جب اہل زر نکل آئے، مٹانے دین کو جب اہل شر اہل زر نکل آئے، مٹانے دین کو جب اہل زر نکل آئے، حسین رکھ کے ہتھیلی پا سر نکل آئے، حسین رکھ کے ہتھیلی پا سر نکل آئے۔ 2 میں سے توجہ چاہتا ہوں، مولا حسین کا وہ جملہ آج تاریخ میں محفوظ ہے کہ خدا کی قسم میرا جیسا یزید جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا، تو علی کے لال سے بیعت معاویہ کے پسر، توجہ چاہتا ہوں ذرا، علی کے لال سے بیعت معاویہ کے پسر، علی کے لال سے بیعت معاویہ کے پسر، میرے خیال سے چیونٹی کے پر نکل آئے، میرے خیال سے چیونٹی، علی کے لال سے بیعت معاویہ کے پسر، میرے خیال سے چیونٹی کے
پر نکل آئے، حسین رکھ کے ہتھیلی پا سر نکل آئے۔ درود پڑھیں باوجہ بلند۔ جون پور کا ایک مصرع تھا ابھی جشن زینب سلام اللہ علیہ کا، بالکل تازہ کلام ہے، صرف سراج بھائی کیا میں نے پڑھا اور یہاں پڑھ رہا ہوں، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیں۔ شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب، شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب۔ انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، تھوڑا میرا ساتھ دیں بس، جب تک مولانا تشریف لے آئیں گے اور آپ بیان سنیں گے ان کا۔ ایک درود پڑھ دیں حضرات۔ تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ نیزان تیرے ہاتھ میں تلوار ہے زینب، 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 لرزے میں مگر شام کا دربار ہے زینب، لرزے میں مگر شام کا دربار ہے زینب، لرزے میں مگر شام کا دربار ہے زینب۔ شعر توجہ چاہتا ہوں۔ تیرا کوئی ثانی نہ ہوا دنیا میں لیکن، توجہ، تیرا کوئی ثانی نہ ہوا دنیا میں لیکن، تو ثانی زہرا کی لقب دار ہے زینب، تو ثانی زہرا کی لقب دار ہے زینب، روضہ ہے تیرا آج تلک جنت ارضی، ترکیب دیکھیے جنت ارضی کی، روضہ ہے تیرا آج تلک جنت ارضی، باطل کا محل قاتل کا محل شام میں مسمار ہے زینب، قاتل کا محل شام میں مسمار ہے زینب۔ بی بی نے ایک خطبہ نہیں دیا، کئی خطبے دیے، چاہے کوفہ ہو چاہے شام ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، خطبے بھی دیے باپ کے لہجے میں چھپا کر، بہت توجہ چاہتا ہوں، اہل علم تشریف فرما ہے، اہل زبان تشریف فرمائے، لکھنؤ میں پڑھ رہا ہوں۔ خطبے بھی دیے باپ کے لہجے میں چھپا کر، اسلام میں پردے کا وہ معیار ہے زینب، خطبے بھی دیے باپ کے لہجے میں چھپا کر، خطبے بھی دیے باپ کے لہجے میں چھپا کر، اسلام میں پردے کا وہ معیار ہے زینب، اسلام میں پردے کا وہ معیار ہے زینب۔ شعر توجہ چاہتا ہوں، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ جلتے ہوئے خیمے سے بچا لائی ماما، ارے توجہ چاہتا ہوں خاص طور سے، جلتے ہوئے خیمے سے بچا لائی امامت،
جلتے ہوئے خیمے سے بچا لائی امامت، ممنون تیری عطرت اطہار ہے زینب، ممنون تیری عطرت اطہار ہے زینب۔ اور حضرات یہ بھی شعر خاص طور سے ملا فرمانے شاید کسی قابل ہو، اس کے بعد تضمین و آخری شعر بہت توجہ چاہتا ہوں۔ بنیاد عزا رکھ گئی قاتل کے محل میں، تاریخ آپ کے سامنے ہے، کوئی وضاحت نہیں۔ بنیاد عزا رکھ گئی قاتل کے محل میں، کیا حوصلہ افزا تیرا کردار ہے زینب، بنیاد عزا رکھ گئی قاتل کے محل میں، بنیاد عزا رکھ گئی قاتل کے محل میں، کیا حوصلہ افزا تیرا کردار ہے زینب، کیا حوصلہ افزا تیرا کردار ہے زینب۔ اور حضرات یہ تضمین ہے خاص طور سے منافع، دیکھیے کہاں تک کامیاب ہوں۔ بے فکر ہے، توجہ چاہتا ہوں میں تضمین، بے فکر ہے یہ دیکھ کے اسلام محمد، توجہ چاہتا ہوں، بے فکر ہے یہ دیکھ کے اسلام محمد، توجہ، بے فکر ہے یہ دیکھ کے اسلام محمد، بے فکر ہے یہ دیکھ کے اسلام محمد، شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب، شبیر کے، بے فکر ہے یہ دیکھ کے اسلام محمد، شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب، شبیر کے مقصد کی علمدار ہے زینب۔ اور یہ شعر آخر بھی سماعت فرما لیں، شاید کسی قابل ہو، توجہ چاہتا ہوں، ایک درود پڑھ دیں بہت سے بلند۔ سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا، سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا، فانوس چراغ شہ ابرار ہے زینب، بہت توجہ حضرات، سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا، سجاد سے الجھے نہ یزید ستمارا، فانوس چراغ شہ ابرار ہے زینب۔ اور مقطع بھی حضرات دیکھ لیں، انشاءاللہ محسوس ہوں گے۔ انظار جہاں بچھتا ہے فرش غم شبیر، مراجعہ کر لیں، توجہ چاہتا ہوں۔ انظار جہاں بچھتا ہے فرش غم شبیر، ان ساری زمینوں کی زمیندار ہے زینب، ان ساری زمینوں کی زمیندار ہے زینب، نیزہ نہ تیرے ہاتھ میں تلوار ہے زینب، لرزے میں مگر شام کا دربار ہے زینب۔ بہت شکریہ حضرات۔ اب میں بساطہ گزارش کرتا ہوں قبلہ کعبہ جناب آفتاب شریعت کلمہ جواد صاحب قبلہ سے کی تشریف لائیں اور بیان سے مصاحب فرمائیں مومنین کو۔ فاتحہ۔
السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم صلوات بھیجے آیت کریمہ مشہور و معروف آیت ہے اور جس میں قدرت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو دیکھو تم میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں محبوب رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب یہاں کے اوپر یہ کیوں اس درمیان میں شرط لگائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو رسول کا اتباع کرو، رسول کی پیروی کرو۔ اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے اور قدرت نے درمیان میں شرط کیوں لگا دی ہے؟ تو اس کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں، تو مثال کے ذریعے سے بات زیادہ واضح ہوتی ہے۔ ہم جیسے معمولی لوگ جو ہیں وہ بڑے لوگوں سے تعلقات کا اظہار کر کے روب ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ معلومہ کہ صاحب اگر کسی کو روب ڈالنا ہے تو میں نے کہا کرے صاحب وہ تو گورنر صاحب سے تو بھائی ہم لوگ کے بہت ہی قریبی جو ہیں وہ تعلقات ہیں اور قریبی ان سے بالکل ہی سمجھ لیجئے کہ روزانہ کا آنا جانا ہے اور خاندانی سب ہمارے ان سے پرانے تعلقات ہیں اور صاحب بالکل سمجھ لیجئے کہ بالکل گھریلو انداز ہے۔ تو یہ سوچ کر میں نے کہا کہ بھائی میں اس سے سامنے کسی کے سامنے بات کہوں گا تو مروب ہو جائے گا وہ تو، اور یہ بھی خیال رہا کہ بھائی نہ ہی کبھی گورنر ہاؤس جائے گا اور نہ کبھی میرا جھوٹ کھولے گا۔ لیکن وہ صاحب بھی طاق میں تھے، وہ پہنچ گئے گورنر ہاؤس اور انہیں بات چیت میں گورنر صاحب سے یا صاحبہ سے جو بھی ہوں ان سے پوچھ لیا کہ اب فلاں صاحب ایسے ہیں، فلاں محلے میں رہتے، فلاں نام ہے، اور بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں سے تو بالکل خاندانی ٹرم سے، اور انہوں نے کہا کہ میں تو نام بھی نہیں سے بھی واقف ہوں، میں نے نام بھی آج تک نہیں سنا، اور معلومہ پول کھل گیا، میں نے جھوٹ بولا تھا خالی۔ تو میں نے سوچا کہ بھئی یہ تو لکھنؤ کا معاملہ ہے، گورنر یہیں رہتے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ ذات دلی کا میں ذکر کر دوں کہ صاحب جو صدر جمہوریہ اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اور صاحب وہاں تو جب بھی میں جاتا ہوں تو انہی کا مہمان رہتا ہوں اور بڑی میزبانی ہوتی ہے زبردست، وہاں خاطر مزارات، اور صاحب بالکل گھریلو ہمارے سے ٹرمس ہیں۔ یہ سوچ کے کہ گورنر ہاؤس تو چلا گیا، اب صدر جمہوریہ کے محل کہاں جائے گا یہ؟ لیکن صاحب وہ وہاں بھی پہنچ گئے اور وہاں چھوٹتے انہوں نے میرا تذکرہ کر دیا کہ صاحب لکھنؤ میں ایک صاحب ہیں جو آپ سے قریبی تعلقات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب بالکل خاندانی ٹرمس ہے اور بالکل دوستی ہے، اور صدر جمہوریہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ بھائی میں تو نام بھی آج تک نہیں سنا ہوں، پتہ نہیں کون صاحب ہیں جو اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو معلوم وہاں بھی جا کے میرا پول کھل گیا۔ تو میں نے سوچا کہ ایسے سے تعلقات کا اظہار کیا جائے کہ کبھی جھوٹ کھل ہی نہیں سکتا، کیونکہ گورنر ہاؤس جائے گا واپس آ کر بتا دے گا کہ صاحب غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ صدر جمہوریہ کے محل جائے گا واپس آ کر بتا دے گا کہ غلط کہہ رہے ہیں، سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیکن ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں سے اگر کوئی جائے گا تو کبھی واپس نہیں آئے گا، جائے گا تو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ تو میرا کوئی جھوٹ کھل جائے، یہاں تو جھوٹ کھل گیا کہ واپس آ کر بتا دیا، اور وہاں کبھی جھوٹ کھل ہی نہیں سکتا کیونکہ وہاں سے کبھی کوئی واپس آیا ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ سے بڑی محبت ہے اور بڑی آپس میں دوستی ہے، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، مجھ سے الفت رکھتا ہے، میں اس سے الفت رکھتا ہوں۔ یہ جھوٹ ایسا ہے جو کبھی کھول ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی جائے گا وہاں سے تو پھر پلٹ کر کبھی آئے گا نہیں جو آ کر بتا دے کہ میں جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں۔ لہٰذا یہ تعلقات ایسے ہیں اور یہ دوستی ایسی ہے کہ جس پہ جھوٹ کبھی
نہیں کھل سکتا. لہذا قدرت نے شرط لگا دی, اسی لیے قید لگا دی ہے کہ اگر اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو رسول کا اتباع کر کے دکھاؤ, رسول کی پیروی کر کے دکھاؤ, رسول کے نقش قدم پر چل کر دکھاؤ, پھر تمہارا دعویٰ محبت قبول کیا جائے گا اور پھر میرے محبوب بن جاؤ گے. ایک صلوات بھیجے میرا دعویٰ. والد مرحوم نے یہ واقعہ بیان کیا جو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جس زمانے میں سلطان المدارس کو پڑھاتے تھے, میں بھی اکثر کبھی کبھی ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. وہ ان کا جو کلاس روم تھا وہ بالکل وہی میدان ہے اس کے سامنے تھا, اور اس کے پھر اس کے آگے اسے سڑک تھی کوئی میری اسپتال, اور یہ جو میدان تھا سلطان المدارس کا بالکل عام راستہ تھا. اب تو دونوں طرف گیٹ بن گئے ہیں, بند ہو گیا, لیکن آج سے 30-35 سال پہلے وہ بالکل عام راستہ تھا اور ہر ایک آنا جانا تھا اسی طرح سے ہوتا تھا. تو جب والد مرحوم وہاں پر درس دیتے تھے, پڑھاتے تھے, تو وہیں کے محلے میں ایک عیسائی رہتے تھے کوئی بزرگ سے, وہ آ کر وہاں بیٹھ جایا کرتے تھے. وہاں پر اس روم میں بیٹھ جاتے جس میں وہ درس دیتے تھے, اور کچھ بولتے نہیں تھے, خالی سنا کرتے تھے کیا درس ہو رہا ہے, کیا پڑھا رہے ہیں, کیا سکھا رہے ہیں. وہ کافی دن اسی طرح سے آتے رہے. وہ ایک دن جب وہ درس ختم ہو گیا تو کہنے لگے کہ مولانا صاحب ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. میرے والد نے کہا ہاں بالکل ضرور پوچھیے. تو دیکھیے پھر انہیں دیکھیے تو پوچھا کیا انہیں, تو سنیے گا. کہنے لگے کہ جناب آدم کو صفی اللہ کہا جاتا ہے. تو والد نے کہا ہاں صفی اللہ کا لقب ہے. کہا صفی اللہ قرآن میں موجود ہے. جناب نوح کو نجی اللہ لقب دیا گیا, وہ بھی قرآن میں موجود ہے. جناب ابراہیم کو خلیل اللہ کہا گیا, وہ بھی قرآن میں ہے. جناب موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا, وہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے. جناب عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا, وہ بھی قرآن میں ہے. لیکن آپ کے آخری رسول کا سب سے جو مشہور لقب ہے وہ حبیب اللہ ہے, مگر پورے قرآن میں کہیں حبیب اللہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ عیسائی تھا مگر بہت ہی غور سے اس نے قرآن پڑھا تھا اور ہر چیز اس کی جانتا تھا, وہ ہر چیز سے واقف تھا. وہ کہنے لگا کہ صفی اللہ قرآن میں مل جائے گا, نجی اللہ قرآن میں مل جائے گا, خلیل اللہ قرآن میں مل جائے گا, اور کلیم اللہ بھی قرآن میں مل جائے گا, روح اللہ بھی مل جائے گا, مگر حبیب اللہ کہیں پورے قرآن میں نہیں. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پورے قرآن میں کہیں حبیب اللہ کا لقب کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. اب والد کہتے ظاہر کہ یہ سواری چکرا دینے والا تھا, عقل چکر کھا جاؤ. حقیقت بھی یہ کہ حبیب اللہ کہیں لقب نہیں, جب سے سب سے اہم لقب جو بتایا جاتا ہے اللہ کے حبیب, اللہ کے حبیب, اللہ کے حبیب, اللہ کے حبیب, اور پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. تو والد مرحوم کہتے ہیں میرے ذہن میں فوراً یہی آیت آئی, اور میں نے اس سے کہا دیکھیے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے رسول کا اتباع کرو, میرے رسول کی پیروی کرو. جب رسول کے نقش قدم پر چلو گے تو تم میرے محبوب بن جاؤ گے. تو جب نقش قدم پر چلنے والا اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے تو جس کے نقش قدم ہے وہ اللہ کو کتنا محبوب ہوگا. ایک صلوات بھیجو اللہ, وہ رسول کتنا محبوب ہوگا اللہ کو کہ جس کے پیروی کرنے والے کو اللہ سند دے رہا ہے کہ میرا محبوب ہے, تو وہ کتنا بڑا محبوب ہوگا. ایک صلوات بھیجے میرا نام. اچھا علماء کرام نے جو مفسرین نے جو اس آیت کے جو بحث کی ہے اس کا میں خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں بچوں اور جوانوں کے لیے تاکہ بات واضح ہو. قرآن مجید میں آپ کو دو لفظ ملیں گے, اطاعت اور اتباع. اطاعت اور اتباع مختلف مقامات پر آپ کو اطاعت اور اتباع. لیکن ایک عجیب بات ملے گی جو علماء نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ عجیب بات ملے گی کہ اطاعت میں تو اللہ کا نام ملے گا مگر اتباع میں کہیں اللہ کا نام نہیں ملے. اتباع میں کہیں اللہ کا نام, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اللہ کی اطاعت کرو مل جائے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اطاعت میں اللہ کا نام مل رہا ہے مگر اتباع میں کہیں پورے قرآن میں اللہ کا نام نہیں ہے. اتباع میں صرف رسول کا نام ہے.
رسول کا اتباع کرو، رسول کا اتباع کرو، رسول کا اتباع کرو۔ پورے قرآن میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ کا اتباع کرو، پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ جب علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اطاعت ہوتی ہے قول کی، زبانی حکم کی اطاعت، اطاعت ہوتی ہے قول کی، اور اتباع ہوتا ہے عمل کا۔ اتباع ہوتا ہے عمل کا۔ اتباع کے نام ہے نقش قدم پر چلنا۔ اتباع کے معنی ہے پیروی کرنا، اتباع کے معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، یہ اتباع کے معنی ہے۔ تو اب اطاعت میں تو اللہ کا نام ہے، کیونکہ اطاعت زبانی حکم کو کہتے ہیں۔ اطاعت میں تو اللہ کا نام ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، مگر اتباع میں اللہ کا نام اس لیے نہیں ہے کہ اتباع ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا۔ نقش قدم پر چلنا تو جہاں قدم ہی نہیں ہے، جہاں جسم ہی نہیں ہے، جہاں جسمانیت ہی نہیں ہے، جہاں قدم ہی نہیں ہے تو نقش قدم کہاں سے بنیں گے؟ لہذا یہاں اتباع میں اللہ کا نام نہیں ہے، اتباع میں رسول کا نام ہے کہ رسول کے جو نقش قدم بنیں گے وہ مرضی الہی کے مطابق ہوں گے، لہذا ان کے نقش قدم پر چلو۔ یہی رسول کا بھی اتباع ہے، یہی اللہ کا بھی اتباع ہے۔ اب تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کے لیے اطاعت بھی ہے اور رسول کے لیے اتباع بھی ہے۔ قرآن میں ہے کہ رسول کی اطاعت کرو، قرآن میں ہے کہ رسول کا اتباع کرو۔ اطاعت ہوتی ہے، میں نے کہا کہ احکام کی، اطاعت ہوتی ہے قول کی، اطاعت ہوتی ہے زبانی حکم کی، اور اتباع ہوتا ہے عمل کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے ہر قول کی اطاعت کا حکم دیا گیا، کیونکہ اس میں قید و شرط کہیں نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب رسول کا ہر قول حجت ہے، اور رسول کا اتباع کرو، اور اتباع ہوتا ہے عمل کا، اس کا مطلب ہے کہ رسول کا ہر عمل مرضی الہی کے مطابق ہے۔ اور پھر سند بھی دے دی کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ ہمارا رسول تو کلام ہی نہیں کرتا جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ہر لفظ کے اوپر وحی کی مہر لگی ہوئی ہے، پوری توجہ رہے کہ جو بھی ان کا کلام ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ تو دہن ہی اپنا نہیں کھولتے جب تک کہ اللہ کی وحی نازل نہ ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے رسول کے ہر قول کی صحت کی ضمانت لی ہے۔ بہت بعض اوقات مجمع انشاءاللہ وہ جملہ ضائع نہیں ہوگا جو میں اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے رسول کے ہر قول کی صحت کی ضمانت لی ہے، ہر قول کی صحت کی ضمانت لی ہے۔ تو رسول کے جسم پر تو مرض طاری ہو سکتا ہے مگر قول پر مرض طاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ نے ہر قول کی صحت کی ضمانت لے لی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ رسول معاذ اللہ زیان بک رہے ہیں۔ ایک صلوات بھیجے کیونکہ صحت جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ جسم سے ہے، اور اللہ نے جسم کی صحت کی ضمانت نہیں لی ہے بلکہ رسول کے قول کی صحت کی ضمانت لی ہے۔ تو جس پر مرض اثر انداز ہو سکتا ہے رسول کے قول پر مرض انداز نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات بھیجے ایک صلوات بلند آواز سے محمد، ہر قول کی صحت کی ضمانت لی۔ مختصر وقت میں بات کو مکمل کرنا ہے، بہت زیادہ وقت، کیونکہ اتنا زیادہ تھک جاتے ہیں۔ سفر مسلسل مجلسیں، ایک آدمی کہاں تک مجلسیں پڑھ سکتا ہے اور کہاں تک محنت کر سکتا ہے۔ کیپیسٹی ہوتی ہے جسم کی بھی اور دماغ کی بھی کیپیسٹی، لیکن یہ کہ یہاں کیپیسٹی سے کہیں زیادہ محنت لیتی ہے قوم ہماری، کہیں زیادہ محنت لیتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ بھائی کس طرح سے نبھایا جائے گا، اور جب تک سانس چل رہی ہے نبھ رہا ہے۔ صلوات بھیجے پر محمد۔
بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ کس طرح سے خدمت کروں، اتنی ذہنی اور جسمانی تھکن ہو جاتی ہے کہ بڑی مشکل. بہرحال خدمت ہے تھوڑی دیر کرنا. ایک صلوات بھیجے بلا ہر قول وما ينطق عن، بہت توجہ ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ رسول کے ہر قول کی صحت کی ضمانت لے لی ہے، سند دے دی، اور رسول کے ہر عمل کی صحت کی ضمانت لی جب سند دی. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول، یہ آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں، یہ اللہ نے پھینکے ہیں. اس کا مطلب رسول کے عمل کو اللہ اپنا عمل بتا رہا ہے، اور رسول کے ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ بتا رہا ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے رسول، یہ آپ کی بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر آپ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے. زبان کو اپنی طرف منسوب کیا. ارے توجہ رہے، پوری توجہ چاہوں گا. رسول کی زبان کو اپنی طرف منسوب کیا، رسول کے ہاتھوں کو اپنی طرف منسوب کیا. 1,23,999 پیغمبر آ رہے ہیں، نہ کسی کو زبان کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، نہ کسی کے ہاتھوں کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے. تو یہ سند جناب آدم کو دے رہا ہے، نہ جناب نوح کو، نہ جناب ابراہیم کو، نہ جناب موسیٰ کو، نہ جناب عیسیٰ کو، لیکن اپنے آخری رسول کو سند دی کہ ان کی زبان میری زبان ہے، ان کے ہاتھ میرے ہاتھ ہے. پالنے والے، اس زبان سے تجھے کیا کام لینا ہے؟ وہ ان ہاتھوں سے کون سا عمل انجام دلوانا ہے کہ زبان کو بھی اپنی زبان کہہ رہا ہے، ہاتھوں کو بھی اپنی ہاتھ کہہ رہا ہے. آخر ان ہاتھوں کے ذریعے سے کون سا عمل انجام دیں گے اور اس زبان سے کیا اعلان کریں گے؟ تو ردائے قدرت ہوگی کہ یہی ہاتھ ہوں گے جس پر غدیر میں علی بلند ہوں گے، اور اسی زبان سے اعلان ہو رہا ہوگا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ذکر آ گیا تو عرض کر دوں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. اے رسول، یہ آپ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر نہیں ہے بلکہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اب قیامت تک کے لیے قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ مسلمانوں کو بیعت کرنے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے کہ جس کا ہاتھ ید اللہ کا مصداق ہوگا. اس کے علاوہ کوئی مسلمانوں سے بیعت نہیں لے سکتا. ایک صلوات بھیجے بلا نہیں کیونکہ تذکرہ آ گیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بات پہنچ جائے ہمارے بچوں جوانوں تک کہ بیعت کے معنی کیا ہیں. اب آ گیا تذکرہ تو 2 جملے سن لیجئے. بیعت بیع سے بنا ہے، اور بیع کے معنی ہے کسی چیز کا بیچنا، کسی چیز کا فروخت کرنا، کسی چیز کا فروخت کرنا. تو اب بیعت کے کیا معنی ہے کہ جب انسان کسی کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا نفس اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنی جان اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنی اولاد اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنی دولت اس کے ہاتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنی جائیداد اس کے ساتھ فروخت کر دیتا ہے، اپنا ایمان اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. یہ ہے بیعت. اور بیع بغیر کسی قیمت کی نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں کوئی قیمت بھی دینا ہوتی ہے. آپ گئے ترکاری خریدنے، تھیلا بھر کے لے کے چل دیے، اور وہ فوراً آگے بڑھ کر ہاتھ پکڑے، کہاں چلے، پیسے کہاں ہیں، مجھ پہ لیے جا رہے ہو؟ تمہارے وقت 1 کلو آلو بھی اگر خریدیں گے تو بدلے میں کچھ دینا ہوگا. 2 گز کپڑا بھی خریدیں گے اور لے کر چل دیے، دکاندار پیچھے دوڑے گا، ارے کہاں بھاگے جا رہے ہو، ارے پیسے تو دو. اس کا مطلب ہے کہ بیع میں کچھ دینا ہوتا ہے اور بدلے میں کچھ لینا ہوتا ہے. ارے بہت توجہ چاہوں گا آپ حضرات کی کہ بدلے میں کچھ لینا بھی ہوتا ہے، خالی دینا ہی نہیں ہے، بدلے میں کچھ لینا ہوتا ہے. میری جان آپ کے حوالے، میرا نفس آپ کے حوالے، میری اولاد آپ کے حوالے، میری جائیداد آپ کے حوالے، میرا ایمان آپ کے حوالے. بدلے میں کیا ملے گا؟ بدلے میں جنت کی ضمانت دیجئے.
بدلے میں جنت کی ضمانت کی سب کچھ میں دے رہا ہوں، اس لیے دے رہا ہوں کہ میری جنت کی ضمانت لیجئے کہ مجھے جنت ملے گی، لہذا بیعت انہی کے ہاتھوں پر کی جا سکتی ہے جو جنت کی ضمانت دے سکے۔ بیعت صرف ان ہاتھوں پر ہو سکتی ہے جو جنت کی ضمانت دے سکے، اور جس کے لیے خود جنت کا کوئی ٹھکانہ نہ ہو کہ پتہ نہیں ملے گی کہ نہیں ملے گی، ان کے ہاتھوں پر کون بیعت کرے گا؟ لہذا بیعت صرف ان کے ہاتھوں پر ہو سکتی ہے جو مالک جنت ہوں گے، جو جنت دینے کی ضمانت دے سکتے ہیں۔ ایک صلوات اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، ان کا عمل اللہ کا عمل ہے۔ اس کا مطلب ہے رسول کے ہر عمل کی صحت کی ضمانت اللہ نے لے لی۔ اس کا مطلب ہے کہ اطاعت بھی رسول کی واجب اور اتباع بھی واجب، اور اطاعت ہوتی ہے قول کی اور اتباع ہوتا ہے عمل کا۔ تب مجھے مسلمان علماء یہ بتائیں کہ یہ اطاعت کا حکم کیا صرف زمانہ رسالت کے لیے تھا یا آج بھی ہے اطاعت کا حکم اور قیامت تک کے لیے ہے؟ اطاعت کا حکم اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے، قیامت تک کے لیے۔ اور اتباع کا حکم کیا صرف زمانہ رسالت کے لیے؟ نہیں، اس وقت بھی اتباع کا حکم تھا، اس وقت بھی اتباع کا حکم ہے، اور قیامت تک اتباع کا حکم رہے گا۔ پوری توجہ رہے، میں نے کہا علماء کی جو بحثیں ہوئی ہیں اس پر، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اتباع ہوتا ہے عمل کا، اور یہ اتباع کا حکم زمانہ رسالت میں بھی تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ اطاعت ہوتی ہے قول کی، زمانہ رسالت میں بھی حکم تھا، آج بھی ہے، اور قیامت تک باقی رہے گا۔ تو آج کے زمانے میں اطاعت کیسے ہو اور آج کے زمانے میں اتباع کیسے ہو؟ اب تو رسول سامنے ہے نہیں، تو کیسے اتباع ہو اور کیسے اطاعت ہو؟ میں نے عرض کیا کہ علماء نے بتایا کہ اطاعت ہوتی ہے قول کی اور زبانی احکام کی، لہذا فوراً کوئی کہہ دے گا کہ جو رسول فرمائے وہ لکھ لیا جائے، جو رسول فرمائے وہ لکھ لیا جائے، کتابوں میں محفوظ کر دیا جائے، تاکہ آج ہم وہ کتاب دیکھ لیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ رسول کا حکم کیا تھا۔ آج ہم راوی سے پوچھ لیں اور راوی بتا دے کہ رسول کا حکم کیا تھا، تو قول کو کتابوں میں محفوظ کر لیا جائے۔ لیکن اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عمل کیسے محفوظ ہو؟ توجہ چاہوں گا، عمل کیسے محفوظ ہو؟ کوئی بھی کہہ رہے یہ بھی کیا مشکل ہے، جو رسول نے عمل کیا وہ کتاب میں لکھ لیا گیا، جو رسول نے عمل کیا وہ راوی نے یاد کر لیا۔ تو یاد رکھیے کہ عمل اگر کتاب میں لکھا جائے تو اس کو عمل نہیں کہیں گے، عمل کی روایت کہیں گے۔ ارے توجہ چاہوں گا، وہ عمل نہیں کہا جائے گا، اس کو عمل کی روایت کہا جائے گا۔ اور عمل کے اتباع کا حکم ہے، عمل کی روایت کے اتباع کا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قول تو کتابوں میں آ سکتا ہے، زبانی احکام تو کتابوں میں آ سکتے ہیں، مگر عمل کتابوں میں نہیں آ سکتا۔ ارے عمل کیسے محفوظ رہے؟ عمل کے لیے ضروری ہے کہ کچھ آئینے ہوں کہ جن میں وہ عمل ہمیں نظر آئے، کیونکہ عمل آئینوں میں نظر آتا ہے، لیکن ہمیں دنیاوی آئینے نہیں چاہیے ہیں، کیونکہ دنیاوی آئینوں میں کمی یہ ہوتی ہے کہ جب تک جسم سامنے رہتا ہے آئینے میں عمل دکھائی دیتا ہے، ادھر جسم سامنے سے ہٹا اور ادھر آئینے کا صفحہ سادہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ایسے آئینے چاہیے ہیں کہ رسول موجود ہو تب بھی ان آئینوں کے اندر عمل نظر آتا ہے رسول کا، اور رسول اگر پردہ بھی کر لے تب بھی ان آئینوں میں رسول کا عمل نظر آتا رہے، اور قیامت تک رسول کا عمل نظر آتا رہے۔ اسی لیے رسول نے اپنے گھر کو آئینہ خانہ بنا دیا تھا۔ کچھ قد آدم آئینے تھے، ایک سلوات بھیج دے کچھ قد آدم آئینے تھے۔ رسول نے دیکھا، اپنی پوری تصویر نظر آ گئی، سند دے دی علی منی وانا منہ،
دوسرا آئینہ دیکھا جو اپنے صنف میں بالکل مکمل تھا، سند دی فاطمۃ بضعۃ منی، اور دو چھوٹے چھوٹے آئینے تو آغوش میں رکھے ہوئے تھے۔ اور یہ تو دنیاوی آئینوں میں بھی خصوصیت ہے کہ ایک آئینے کے بہت سے ٹکڑے ہو جائیں تو ہر ٹکڑے میں پوری تصویر نظر آتی ہے، لہذا دو چھوٹے چھوٹے آئینے آغوش میں رکھے ہوئے تھے۔ رسول نے جھک کر دیکھا، جب اپنی سیرت کی پوری تصویر نظر آ گئی تو سر دے دی، ابنایا ہذان امامان قام و قعدہ، میرے دونوں نواسے امام ہیں، چاہے بیٹھے رہے چاہے اٹھ کھڑے ہو۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز۔ بس دو تین جملے، کیونکہ ابھی کل امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا دن گزرا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس مولا کے سلسلے میں 5 منٹ آپ حضرات کے لوگ صلوات بھیجے بر محمد۔ مولا کے سلسلے میں بہت سی غلط فہمیاں بنی بیا کے مورخین نے، بنی عباس کے مورخین نے پھیلائی ہیں، لیکن یہ کہ وہی مسئلہ ہے کہ اگر چاند پر تھوکو گے تو پلٹ کر منہ پر آئے گا، تو امام کے دامن پر تو کوئی داغ نہیں لگا سکا، اپنی ہی جہالت دنیا کے سامنے پیش کر دی ہے۔ صلوات بھیجے بلند آواز۔ تفصیل بہت ہے، لا تفصیل نہیں ہو سکتی۔ ایک رخ میں نے پہلے کبھی بڑا فربام میں پیش کیا تھا، میں چاہتا ہوں یہاں اس کو سامنے عرض کر دوں، ہو سکتا ہے بچوں جوانوں نے نہ سنا ہو، کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہر امام جو ہے وہ عالم علم قرآن ہے، وارث علم قرآن ہے، اور قرآن وہ ہے جس پہ ہر شے کا علم موجود ہے۔ لہذا کسی نے پوچھا تھا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ کائنات کے عالم ہیں، آپ کائنات کا ہر علم آپ کے پاس ہے، کیا یہ آپ کا دعویٰ ٹھیک ہے؟ کہاں ٹھیک ہے۔ کہا کیسے آپ نے دعویٰ کر دیا کہ کائنات کا ہر علم ہے؟ تو کہا کیونکہ ہم عالم قرآن ہیں اور قرآن میں ہر علم موجود ہے، لہذا کائنات کا ہر علم ہمارے پاس ہے۔ اب امیر شام نے ایک سوال بھیجا امام حسن کی خدمت میں اور کہا کہ میرے ایک سوال کے جواب دے دیجیے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم عالم قرآن ہیں اور قرآن میں ہر چیز موجود ہے، تو میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب دیجیے، اور سوال بھی آپ دیکھ لیجیے۔ سوال کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ قرآن میں ہے یا نہیں؟ یہ حاکم شام پوچھ رہا ہے امام حسن سے کہ میری اور آپ کی داڑھی کا تذکرہ ہے یا نہیں ہے؟ اب سوال ہے کہ بھائی قرآن میں داڑھی کا تذکرہ کہاں جائے گا؟ لیکن امام نے فرمایا کہ نہیں، تذکرہ ہے، میری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے اور تیری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے۔ کہاں تذکرہ ہے؟ کہ پڑھ قرآن، قرآن میں لکھا امام حسن کی داڑھی گھنی تھی، بہت گھنی داڑھی تھی، اور حاکم شام کی داڑھی کچی تھی، جیسے وہ لہسن کے نیچے کچھ تھوڑے سے وہ نکل آتے ہیں ریشے، ایسے لہسن کے نیچے کچھ ریشے نکل آتے ہیں، اور ویسی ہی داڑھی حاکم شام کی تھی۔ اور امام حسن کی داڑھی بہت گھنی داڑھی تھی، اس کی کچی داڑھی تھی، اس کی گھنی داڑھی تھی، امام کی گھنی داڑھی تھی۔ کہ دیکھ قرآن میں میری داڑھی کا بھی ذکر ہے اور تیری داڑھی کا بھی تذکرہ ہے۔ کہ کہاں تذکرہ ہے؟ کہ سن، البلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے وہاں گھنے گھنے درخت اگتے ہیں، وہاں سبزہ اگتا ہے، وہاں سبزہ لہلہاتا ہے۔ جس زمین کا ظرف پاک ہوتا ہے وہاں سبزہ لہلہاتا ہے۔ والذی خبثا لا یخرج الا نکدا، اور جس زمین کا ظرف خبیث ہوتا ہے تیری داڑھی کی طرح صرف جھاڑ ڈھنکار اگتا اور کچھ نہیں۔ ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز۔ اب آپ لوگ کسی سے ملانے نہ لگیے گا، ایک صلوات بھیجے بلند آواز، ایک صلوات بلند آواز۔ امام کے سلسلے میں کیا کہ بس ایک 5 منٹ اور کہ صلح امام حسن کے سلسلے میں اور تمام چیزوں کے سلسلے میں بہت زیادہ اعتراضات کیے گئے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ
دونوں اماموں کے، دونوں بھائیوں کے کردار میں مشرق و مغرب کا فرق نظر آ رہا ہے۔ بہت بڑے عالم ہے علامہ قراتی، وہاں پر ایران میں بہترین ان کے درس ہوتے ہیں، اور بہترین عالم ہے اور بہترین مقرر ہے، زبردست مقرر ہے۔ وہاں جو درس ہوتا ہے وہ مسجدوں میں ہوتا ہے، یا پھر وہاں پر مدرسے بھی ہیں، اور یا پھر خود روضے کے اندر بڑے بڑے علماء درس دیتے رہتے ہیں۔ تو مسجد میں وہ درس دے رہے تھے، اور امام حسن علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا اور ان کی سلوک کا تذکرہ آ گیا۔ تو ایک شاگرد نے اٹھ کر سوال کر لیا، نہ اجازت ہے کہ بیچ میں اٹھ کر سوال کر سکتے ہیں، یہ سوال کر لیا کہ استاد یہ بتائیے کہ ایک امام سلو کر رہا ہے اور ایک امام جنگ کر رہا ہے، تو جنگ و سلو میں وہی فرق ہے جو مشرق و مغرب میں فرق ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں اماموں کے کردار و عمل میں مشرق اور مغرب کا فرق نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، دونوں امام کا عمل ایک ہونا چاہیے، جب امام ہے تو عمل بھی ایک ہونا چاہیے، اور سلو اور جنگ میں زمین و آسمان کا فرق ہے، مشرق و مغرب کا فرق ہے۔ تو یہ کیسے ہم مان لیں کہ دونوں عمل صحیح ہیں؟ تو انہوں نے کہا ابھی مسئلہ تم لوگ خود ہی حل کر دو گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہم نے اپنا امامہ اتارا اور امامے کو کھول دیا، بالکل کھول کے کہا یہ جو مسجد میں حوض ہے اس پہ اس کپڑے کو ڈبو دو، امامے کے کپڑے سے۔ وہ شاگرد جس نے اعتراض کیا تو اسی سے کہا کہ جاؤ جا کر یہ کپڑے کو جو امامے کا کپڑا ہے اس کو ڈبو دو مسجد کے حوض میں، پورا ڈوب جائے پانی۔ وہ گیا پانی میں اس سے پورا ڈبو کے، اور اس کے بعد سامنے لے آیا، کہا کہ دیکھو یہ جتنے میرے شاگرد ہیں وہ شاگرد ہونے کی حیثیت سے سب تمہارے بھائی ہیں۔ اس نے کہا دونوں بھائیوں کے کردار میں فرق نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ سب بھائی ہیں تمہارے، تو لہذا اپنے کسی بھائی کا تم انتخاب کر لو کہ اب اس کے پانی کو نچوڑنا ہے، اس امامے کا جو پانی ہے اس پانی کو نچوڑنا ہے، لہذا اپنے کسی بھائی کا انتخاب کر لو۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا تم کھڑے ہو جاؤ، کہا کہ اب اس امامے کے جو پانی کو نچوڑو۔ تو اب ایک شاگرد نے ایک سرا پکڑا امامے کا، بہت لمبا اس میں کپڑا ہوتا ہے، تقریباً 8-9 میٹر کا، 9 میٹر کا تقریباً ہوتا ہے کپڑا۔ ایک نے جو ہے وہ ایک سرا پکڑا اور دوسرے شاگرد نے جیسے وہ دوسرا سرا پکڑا۔ تو اتفاق سے جب دونوں سرے پکڑے جائیں گے اس طرح سے یوں آمنے سامنے، دیکھیے یہ جیسے امامے کا کپڑا ہے، تو ایک لڑکا یوں پکڑے ہوئے ایک یوں، تو ایک کا منہ ادھر اور ایک کا منہ ادھر، اتفاق سے ایک کا رخ مشرق کی طرف تھا اور ایک کا مغرب کی طرف تھا۔ کہ دیکھو اتنے سے کام میں تم اختلاف کر رہے ہو، ایک مشرق کی طرف منہ کیے ہوئے ہے، ایک مغرب کی طرف منہ کیے ہوئے ہے، دیکھو اگر اتحاد عمل کا مظاہرہ کرنا ہے تو ایک ہی رخ پر کھڑے ہو۔ تو دونوں شاگردوں کا استاد آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ جب دونوں سرے ہم لوگ پکڑیں گے تو رخ تو بدل ہی جائیں گے، رخ تو الگ الگ ہو ہی جائیں گے، ایک رخ پر کھڑے ہو کر ہم اس کپڑے کو نہیں گھما سکتے اور ہم اس کے پانی کو نہیں نچوڑ سکتے۔ کہا اچھا تھوڑا چلو اتنا اختلاف مجھے برداشت ہے، اب اس کو تم کپڑے کو نچوڑو تو پانی کا۔ تو ایک نے سیدھے ہاتھ کی طرف گھمایا، دوسرے نے الٹے ہاتھ کی طرف گھمایا، ارے توجہ رہے، ایک نے سیدھے ہاتھ کی طرف گھمایا، دوسرے نے الٹے ہاتھ کی طرف گھمایا۔ کہ دیکھو پھر اختلاف کر رہے ہو، پھر اختلاف کر رہے ہو، ارے تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو، لہذا اتحاد عمل کا مظاہرہ کرو، ایک ہی رخ گھماؤ۔ تو دونوں شاگردوں نے کہا اے استاد جب تک مخالف سمتوں میں ہم نہیں گھمائیں گے تو دن بھر گھماتے رہیں گے، مگر اس میں سے پانی نچوڑا نہیں جا سکے گا۔ اگر پانی اس میں سے نچوڑنا ہے تو دو مخالف سمتوں میں گھمانا ہوگا، تبھی اس میں سے پانی نکلے گا۔ کہ بس اسی طرح سے سمجھ لو کہ اسلام ایک ایسے کپڑے کے معنی تھا کہ جو بدعتوں کے گدلے پانی سے مملو ہو چکا تھا، ان بدعتوں کو نچوڑنا تھا۔ تو ایک نے سلو کی سمت گھمایا، ایک نے جنگ کی سمت گھمایا ہے، تب اسلام سے بدعتیں نکلی ہیں۔ ایک سلوات بھیجے امام حسن رسولوں کی وہ بھی حفاظت اسلام کے لیے، اور امام حسین کی جو جنگ ہے وہ بھی حفاظت اسلام کے لیے ہے۔ وہ عمل بھی رسول کا، یہ عمل بھی رسول کا، اور اس کے لیے حسین نے جو قربانیاں دی
امام حسن کی قربانی کی جگر کے ٹکڑے دشت میں گر رہے ہیں، اور امام حسین کی قربانی کی جگر کے ٹکڑوں کی لاشیں لے لے گیا۔ کبھی آن محمد کے لاشیں لا رہے ہیں، کبھی قاسم کا لاشا، کبھی جناب عباس کی لاش اٹھانا چاہی مگر لاش اٹھ نہ سکی، جس عضو کو ہاتھ لگاتے تھے وہ جسم سے جدا ہو جاتا تھا، عباس کی لاش نہیں اٹھ سکی۔ آخر میں جب علی اکبر کا لاشا اٹھانا چاہا تو چند قدموں سے زیادہ نہیں چلا گیا، چند قدم چلے تھے، قبر نے جواب دے دیا، علی اکبر کی لاش کو زمین پر رکھ دیا۔ اب چاروں طرف حسرت سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی مل جائے، کوئی مدد کرنے والا نظر آ جائے۔ جب کوئی نظر نہیں آیا تو چند چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکل آئے تھے۔ امام نے انہیں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ اور حسین کی مدد کرو۔ آگے آگے چھوٹے چھوٹے بچے لاش علی اکبر لیے ہوئے، پیچھے پیچھے حسین، واہ علی اکبرا، واہ علی اکبرا کہتے ہوئے عزاداروں۔ روایت کہتی ہے کہ وہاں پر جناب علی اکبر کی لاش رکھی کہ جہاں جناب قاسم کی لاش رکھی ہوئی تھی۔ عجیب منظر لوگوں نے دیکھا کہ حسین دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئے، ایک ہاتھ لاش قاسم پر رکھا، ایک لاش علی اکبر پر، آسمان کی طرف رخ کیا، فرماتے واہ غربتا، واہ غربتا، پالنے والے تو دیکھ رہا ہے میں غریب ہو گیا، میں بے سہارا ہو گیا، اب حسین کے دامن میں کچھ بچا نہیں ہے۔ علی اکبر کی لاش بچے اٹھا کر خیمے میں لے کر آتے ہیں، تمام بیویاں آ جاتی ہیں، جناب زینب آ گئیں، جناب ام فروا آ گئیں، جناب رباب آ گئیں، لیکن ام لیلہ نہیں آ رہی۔ امام حسین نے کہا کہ ماں کدھر ہے؟ کہ ماں اپنے خیمے میں ہے۔ اے فضہ جائیے، اے زینب آپ بھی جائیے، جائیے جا کر ماں کو بیٹے کی لاش پہ لے کر آئیے۔ اور دارو تاریخ گواہ ہے جو میں جملے پیش کر رہا ہوں، تاریخ گواہ ہے جو میں جملے پیش کر رہا ہوں۔ امام حسین کے لیے ہے کہ جب لاش علی اکبر کی طرف چلے ہیں تو کبھی دائیں طرف جاتے تھے، کبھی بائیں طرف جاتے تھے، راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، حسین کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ لیکن جب جناب ام لیلہ کے خیمے میں جناب زینب داخل ہوئی تو عجیب منظر نظر پڑا کہ ماں خیمے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی تھی۔ جناب زینب آگے بڑھی، اے ام لیلہ آپ کو بھائی حسین نے بلایا ہے، چلیے۔ ام لیلہ کہتی ہے، اے شہزادی زینب میں کیا کروں، مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہا، مجھے دروازہ خیمے کا نظر نہیں آ رہا ہے۔ معلوم ماں کی آنکھیں بھی جا چکی تھی۔ عزادار اب تذکرہ آ گیا ہے تو بس دو جملوں کی زحمت دینا ہے۔ جس وقت ایک عیسائی آبادی میں یہ کٹے ہوئے سر پہنچے ہیں، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ زیادہ سے زیادہ آبادیوں کے اندر سے اس قافلوں کو لے جایا جائے تاکہ ہر ایک پر دل پر میرا روب طاری ہو جائے کہ دیکھو میں نے کس طرح سے باغیوں کو مارا ہے۔ زیادہ آبادیوں کے اندر سے ان قیدیوں کو لے جانا، آبادیوں کے اندر سے ان سروں کو لے جانا۔ ایک عیسائی آبادی سے جب یہ سر گزرنے لگے تو ایک بوڑھی عیسائی خاتون کی نگاہ جیسے جناب علی اکبر کے سر پر پڑی، بے ساختہ اس کی زبان پر آیا کہ کاش اس بچے کی ماں زندہ نہ ہو، کاش اس جوان کی ماں زندہ نہ ہو۔ ام لیلہ نے پکار کر کہا، ارے آخری تم ماں کو بددعا کیوں دے رہی ہو؟ کہا جب ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے یہ کٹا ہوا سر، تو ماں کی اگر نظر پڑے گی تو اس سے کیسے برداشت ہوگا؟ ام لیلہ نے کہا ماں موجود ہوں میں، میرے ہی لال علی اکبر ہے۔ بس عزادارو آخری جملے ہیں، جب سارے سر دربار یزید میں پہنچے ہیں تو یزید نے حکم دیا کہ سارے سروں پر سے کپڑے ہٹا دیے جائیں۔ جب سروں پر سے کپڑے ہٹنے لگے اور جیسے ہی جناب علی اکبر کے سر پر سے کپڑا ہٹا،
روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے کہ حسن کا نور وہ تھا کہ پورا دربار روشن ہو گیا. اور کیونکہ یہ روایت کہتی ہے جناب علی اکبر اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ جب بازاروں میں نکلتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر علی اکبر کے حسن کی زیارت کیا کرتے تھے. ارے جیسے ہی علی اکبر کے سر سے کپڑا ہٹا، حسن کی شعاعیں وہ تھی کہ پورا دربار روشن ہو گیا. اب یہ قاتل کے جملے ہیں، یہ قاتل کے جملے ہیں. جب علی اکبر کا یہ حسن دیکھا تو بے ساختہ یزید بخار اٹھا کہ اے شبر مجھے اتنا بتا دے کہ حسین اتنے خوبصورت بیٹے کی شہادت پر راضی کیسے ہو گئے. عزادارو مجھے بتاؤ، جو قاتل کی نگاہوں میں حسین ہے وہ ماں کی نگاہوں میں کیسا ہوگا. اب ام لیلا کے دل سے پوچھو، بعد شہادت علی اکبر ام لیلا سائے میں نہیں بیٹھتی تھی. اے بی بی دھوپ بہت تیز ہو رہی ہے، ذرا سائے میں بیٹھ جائیے. ارے میرا لال علی اکبر 3 دن تک لاشا دھوپ میں لے کے گھر پر پڑا رہا. ماں کیسے سائے میں بیٹھ جائے؟ ام لیلا دھوپ میں بیٹھی رہتی تھی، سائے میں نہیں جاتی تھی. سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر جو اس مجلس کے بانی ہیں ان کے مرحومین کی روحوں کو، جو حاضرین مجلس ہیں ان کے مرحومین اور جملہ مومن مومنات جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان سب کی روحوں کو سارے ثواب فرما دے. اکیلی گھر اٹھا کر الوداع
خورشید نشین شام کے دربار میں تھے ساز و خورشید نشین تیرا سن بستہ وہاں آلے پیغمبر الوداع تیرا سن بستہ وہاں آلے پیغمبر الوداع کی نظر کی سو ہے میرے الغمار یہ کہا پھر نظر کی سو ہے میرے الغمار یہ کہا میرے غیرتدار ایسا کیے جعفر الوداع میرے غیرتدار ایسا کیے جعفر الوداع حسین 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 حسین